دوستوں، جیسا کہ پہلے ہی یہ اندازہ لگایا جا چکا تھا کہ اس علاقے میں، اس خطے میں ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے، آخرکار وہی ہو چکا ہے اور بالکل ہی ویسا ہوا ہے۔ جی ہاں، آخرکار تمام دھمکیوں کے بعد سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور اس کی ابتدائی جو ہے شروعاتی جو امیجز ہیں، تصویریں ہیں، وہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ موصول ہونے والی معلومات کے مطابق یمن کے حدیدہ ٹیلی کام سینٹر اور کامران آئی لینڈ کو نشانہ بنایا گیا، جہاں سعودی عرب نے حوثی کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اس کے بعد حوثیوں کی ایک آفیشل نے صرف اتنا بیان جاری کیا ہے کہ دشمن نے دراصل خود اپنے لیے نقصان کا راستہ کھول لیا ہے۔ اس بیان کو ایک طرح کی وارننگ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آئی کہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے تیسرے ٹینکر پر حملہ کیا۔ حملے میں ٹینکر کو معمولی نقصان پہنچا، لیکن وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے اور واپس نہیں مڑا۔ جی ہاں، بعد میں سعودی جو ملٹری آفیشل نے بھی اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے یمن کی پورٹ پر۔ اس کے بعد سعودی عرب نے باضابطہ آفیشلی جو ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یمن کے علاقے حدیدہ پر ہم نے حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد فوراً حوثیوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ جی ہاں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں کیا ہے دوستوں، سرخ رنگ کی لیئر ہے، مختلف جو ہے وہ ایسے ٹارگٹس دکھائے گئے ہیں، ہائی فائی ٹارگٹس دکھائے گئے ہیں، جس میں سعودی عرب کے اہم جو ہے وہ آئل پوائنٹس کہہ لیں، آئل ڈپو کہہ لیں، آئل ریفائنریز کہہ لیں، اور بڑی بڑی کمپنیاں دکھائی گئی ہیں جہاں ڈرون اٹیک اور میزائل اٹیک کے منظر کشی کی گئی ہے۔ حملے کی منظر کشی کی گئی ہے سعودی عرب کے بڑے بڑے جو کمپنیاں ہیں، آئل ریفائنریز ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں سعودی عرب کے لیے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو کے آخری حصے میں انصار اللہ کے لیڈر ایک سخت پیغام دیتے ہوئے نظر آئے، جس سے واضح اشارہ ملا کہ علاقے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے اور ایک نئی جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس تنازع میں شدت آتی ہے یا نہیں۔ جی ہاں دوستو، اب سب کی نظریں اس وقت ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا پڑے گا یہ تنازع یا اور شدت اس میں آئے گی۔ اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، بلکہ ایک خبر ہے کہ کل رات جو ہے وہ ایران پر کوئی بھی امریکن حملہ، امریکن اٹیک نہیں ہوا ہے۔ یہ پہلی رات ہے جو 13 راتوں کے بعد سکون سے گزری ہے، اس میں کوئی اس وقت امریکہ کا اٹیک نہیں دیکھنے میں آیا ایران کے اوپر۔ تو ایسے میں بہت ساری باتیں نکل کر آ رہی ہیں اس رات کو لے کے دوستوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب سے ریڈ سی بند ہوا ہے اور حوثی نے جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کیا ہے سعودی آئل ٹینکرز پہ، تب سے پیٹرول کے پرائز، آئل کے پرائز تیزی سے اوپر جا رہے ہیں اور رات میں $105 فی بیرل تک بھی جو ہے وہ ٹچ کر گیا تھا پیٹرول، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے میں امریکہ یا تو اس وجہ سے رک گیا ہے تھوڑا سا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فوراً بیان آیا ہے جیسے ہی ریڈ سی بند ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ ہماری بات چیت ایران سے جاری ہے اور ایران جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہا بس، مگر وہ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بڑا پریشر ہے ایران کی طرف سے ہمیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی اور کہا کہ یہ پریشر آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے ہے، کہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امریکن اٹیک کی وجہ سے۔ دوسرا پہلو اس کا جو ڈیفنس ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایک بڑے حملے کی، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں جس سے ایران کو سخت تکلیف پہنچے گی، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، برٹن بھی شامل ہے، عرب ممالک بھی شامل ہیں، امریکہ بھی شامل ہے، اور بھی لوگ کنٹریز جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں شاید جو مذاکرات کی جب ٹرمپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ ٹائم گین کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، تو ممکن ہے یہ صورتحال بھی ہو، مگر فی الحال ابھی کے جو ہے وہ ٹائم میں خاموشی ہے۔ مگر حوثی اور سعودی عرب کی جو ہے وہ آگ بھڑک چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ حوثی کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں، کس طرح سے جنگ کو لے کر چلتے ہیں۔ آیا کہ جنگ میں جو ہے وہ جنگ جو سٹارٹ ہوئی ہے سعودی عرب اور یمن کے درمیان یہ ٹھنڈی پڑتی ہے یا یہ جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے۔ تو دوستوں فی الحال کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے اسی طرح آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔
ضرورت ہے آپ کی، کیونکہ نیا چینل ہے، نئے چینل میں آپ کو پتہ ہے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کی سپورٹ کے بغیر چینل کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات اور خبریں پہنچ سکیں۔